السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ دے دی ہے. ویسے تو آئینی مدت 12 اگست کو ختم ہو رہی تھی، لیکن 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب الیکشن 60 روز کے بجائے 90 روز میں ہوں گے. عام انتخابات کے حوالے سے تاثر یہی تھا کہ یہ مرحلہ اکتوبر نومبر میں مکمل ہو جائے گا، لیکن اب یہ تاثر غلط ثابت ہو رہا ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عام انتخابات نئی مردم شماری پر کروانے کا عندیہ دے دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے مزید 3 سے 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا. اب مردم شماری کا معاملہ کل مشترکہ مفادات کونسل میں لے جایا جا رہا ہے، جس کے بعد صورتحال واضح ہوگی. تو ہمارا آج کا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی تحلیل کی تاریخ سامنے آ چکی ہے، انتخابات میں پیش رفت ہوگی یا نہیں؟ ایاز صاحب، 9 اگست اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، کیا پاکستان الیکشن موڈ میں ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوں گے. شاید ہوں الیکشن ٹائم پہ، پر بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوں گے. کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کا جو حال، جو بجلی کے بل جو حال عوام کا کر رہے ہیں، برا حال، اس میں کیا وہ الیکشن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہاں ذکر کر چکے ہیں کہ ڈر اور خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے ادھر بہانے ادھر بہانے. قانون سازی اس تیزی سے ہو رہی ہے، اور ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اٹھائے جا سکتے ہیں اتنی مدت کے لیے بغیر پتہ نہیں پوچھے. اس چیز پہ ایسے بہانوں پہ وہ جو قانون کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں، میں ذاتی طور پہ میری ناقص رائے ہے کہ اس سے زیادہ آپ وسیع کر لیں، اس سے زیادہ قوانین بنا دیں. اگر اس کا کوئی حاصل آپ کو ملے اور جو آپ کے سینے میں جو ڈر اور خوف ہے وہ کم ہوتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ اور کر لیں. یہ بھی ہو رہا ہے، معیشت کے نام سے ناٹک ہو رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ انقلاب آئے گا، یہ ہوگا، برا حال ہے یہاں پہ. آج تورخام سے میرا ایک وہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں کچھ انفارمیشن دیتے ہیں سبزیوں کی، 140-160 ٹریلر تورخام بارڈر کراس کیے سبزیاں لے کر. افغانستان سے وہ سبزیاں نہ آئیں تو آپ کا ٹماٹر کا بھاؤ جو ہے وہ پتہ نہیں 160 ہے، وہ 250 تک پہنچ جائے. حالت یہاں پہ یہ ہے. کیا یہ بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بات جو یہاں پہ ہمیشہ ہمارا جو دانشوری کا جو یہاں پہ سرکل ہے اس میں گراں گزرتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، کہ 15-16 ماہ پہلے یہ حالات ملک کے نہیں تھے. یہ جو ناٹک سارا کچھ ہوا ہے آپ نے کیا ہے، اور ایسا جب ذکر کریں تو آپ کے تیور بھی بدلنے لگتے ہیں، پھر آپ منہ وہاں پھیرنے لگ پڑتی ہیں، پھر آپ نے ابھی تک ٹھیک ہے نہیں ہوا، پھر آپ ٹھیک ہے کر کے وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتی باتیں. یار یہ آپ نے کیا سب کچھ کیوں؟ ایک تو نا آپ نے سنبھال نہ سکے، وہ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا. یہاں پہ کچھ بھی آپ سے ہینڈل نہیں ہوا، صرف باتیں ہیں. اور وہ جو ہے ایک جو ماحول بن گیا ہے، میں جبر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ایک ماحول بن گیا ہے کہ نہ بولو. ٹھیک ہے. ڈبل کیبنٹ ڈی ایس پی صاحبان کو ملی تھی، ڈی سی صاحبان کو کچھ وہ پتہ نہیں فارچونر مل رہی. کیا نہیں امیجن یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ان کو یہ مل رہا ہے، یہ ہے فلانا کر. تو الیکشن کی تیاری تو یہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام کو کچھ نہیں مل رہا. تو ایاز صاحب کا ماننا ہے پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے، بجلی کے بلوں نے برا حال کر دیا ہے، حکمران رسک نہیں لیں گے ایسے میں انتخابات میں جانے میں. آپ کو لگتا ہے ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو آپ کو گزشتہ دنوں بھی کہہ چکا تھا کہ مردم شماری جو ہے وہ ایشو بنے گا. اب کل مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اس میں فیصلے جو ہوتے ہیں کنسنسس سے ہوتے ہیں، شاید اکثریتی فیصلے نہیں ہوتے. اور مردم شماری پہ 35 ارب روپے خرچ کیے ہیں. اور بات یہ کہ مردم شماری کچھ پارٹیز نے اس پہ ریزرویشن ظاہر کی تھی، اور میں حیران ہوں کہ خود پیپلز پارٹی نے نئی مردم شماری پہ ریزرویشن ظاہر کی ہوئی ہے. لیکن کل جو ہونے والا فیصلہ ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے
اب نئی مردم شماری کی بنیاد پہ ہوں گے. اور میں نے تو آپ کو گزشتہ ہفتے یہ بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن مجھے فروری مارچ میں، کیونکہ مارچ میں پھر سینٹ کا الیکشن ہے اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کروانا ضروری ہے. اب بات یہ کہ یہ باتیں جن ایشوز کی بات کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں. آج اگر پٹرولیم، بجلی، گیس، یہ سارے یہ حقیقت ہے، اور یہ اختیار ہمیں پاکستان کی حکومتوں کے پاس نہیں ہے. یہ ہم نے اختیار IMF کو دیا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہے ہم اسی پروگرام میں وہ جو ایک صاحب معاون خصوصی تھے ایک پرائم منسٹر کے، جنہوں نے پٹرولیم پہ کوئی 300-400 ارب کا ٹیکہ لگا دیا تھا، جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیشن بنا دیا تھا کہ تحقیقات کروانی تھی کہ پرائم منسٹر اعلان کچھ کر رہا تھا اور وہ معاون خصوصی کچھ کر رہے تھے. لوگوں کے ایشوز یہی ہیں. اور کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اس امر کا ادراک ہے کہ عوام کس صورتحال سے دو چار ہیں، وہ کس کے رحم و کرم پہ ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک طرف تو بھوک، ننگ اور پسماندگی ہے، اور دوسری طرف گاڑیوں کی خریداری کا عمل ہے. اور بات یہ کہ ہم بار بار یہاں پر کہہ چکے ہیں، کیا ان باتوں کا کسی پر اثر ہوا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اشرافیہ پہ 17.5 ارب ڈالر ان کی مراد پر خرچ ہوتے ہیں، کسی کی مراد پاکستان کے اندر کم ہوئی ہے؟ اور باجے کے مراد یافتہ طبقات ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے. دیکھیں متوسط طبقہ پاکستان کے اندر ختم ہو کے رہ گیا ہے. اور بجلی کے بل، جولائی کے بجلی کے بل آ رہے ہیں نا، اور بجلی کے بل کے گزشتہ ماہ کے مقابلے پہ کتنے آ رہے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری دنوں میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ بجلی ملے گی اور سستی ملے گی. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جس گھر کے اندر بجلی کا بل جائے گا وہاں پر آپ کو خیر پڑنے والی نہیں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جولائی کا بجلی کا بل جس کے گھر جائے گا وہاں سے خیر پڑنے والی نہیں. اور جب ہم حکمران اطاعت کی بات کرتے ہیں، عجیب معاملہ ہے کہ آپ زمینی حقائق دیکھیں کہ کوئی پارٹی بھی اس وقت الیکشن کی تیاریوں میں نہیں ہے. آپ اگر حکمران پارٹی دیکھ لیں، دوسری طرف آپ انتخابی میں ان کا ماحول کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کا مطلب ایک گیپ ہے پاکستان کے پولیٹیشنز میں اور پاکستان کے عوام میں. اور لوگ بیچارے آتے ہیں اپنا حق رائے دہی ہمیشہ سیاستدانوں کو سپرد کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو پاکستان کے اندر تبدیلی بھی آئے گی، یہ آئیں گے تو پاکستان کے اندر اصلاحات ہوں گی، یہاں پر 1 کروڑ نوکری مل جائے گی، 50 لاکھ گھر مل جائیں گے، یہ بجلی کے بلوں میں رعایت ہو جائے گی، انتظامی اصلاحات ہوں گے اور عدالتوں سے آپ کو انصاف ملے گا. بات یہ کہ یہ سب کچھ میرے خیال ہواؤں میں کرنے والی باتیں ہیں، ہواؤں میں تحلیل ہو گئی ہیں. لوگ اس وقت مسائل کی اور مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں اور ان کے زخموں پہ کوئی بھی مرہم رکھنے والا نہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کا ایشو بڑا ایشو بننے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے آئین کے آرٹیکل 51(3) میں ترمیم کرنا پڑے گی، جو کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوگی تو ممکن نہیں ہوگا. تو معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، پاکستان کی اس وقت سیاسی اور اقتصادی صورتحال میں اتنی غیر یقینی ہے کہ میرے نزدیک انتخابات بے معنی ہو گئے ہیں. پاکستان کی بہتری، یا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ایک فنکشنل سٹیٹ، اس وقت پاکستان ڈس فنکشنلزم، یعنی وہ کہ ریاست، ڈس فنکشنلزم سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ ریاست اپنے بنیادی فرائض سر انجام نہیں دے پاتی. ریاست ہوتی ہے اپنی جگہ، ادارے ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، گورنمنٹس ہوتی ہیں، لیکن جو ریاست کا ایک بنیادی فرض ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ریاست ادا نہیں کر پاتی. پاکستان اس سٹیج پہ پہنچ گیا اور اس کو بچانا جو ہے، اس سٹیج سے آگے اور خرابی پیدا ہوگی. اس کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اہم فیصلوں کی ضرورت ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، سیکیورٹی لیڈرشپ، ان میں ایک لانگ ٹرم تھنکنگ موجود ہے. امیڈیٹ نیڈز کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس میں مثالیں میں دے دیتا ہوں آپ کو. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا سلیکشن ہو رہی ہے. پارٹیوں کی کوشش یہ ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ان کا ہم خیال، ان کی پارٹی کا بندہ آ جائے، جبکہ کیئر ٹیکر کا تصور جو پاکستان میں لایا گیا تھا خاص کر 18ویں ترمیم کے بعد، وہ یہ تھا کہ کیئر ٹیکر ایک نان پارٹیزن حکومت ہونی چاہیے. کیئر ٹیکر وہ ہو جس کی آئیڈینٹیفیکیشن براہ راست کسی سیاسی جماعت سے نہ ہو. جو آج کل نام چل رہے ہیں ان میں سے بیشتر سیاسی آئیڈینٹیفیکیشن اس میں بات کریں گے آگے چل کے ڈاکٹر. چلیے خیر.
اچھا اب اس کے بعد آپ جو ہے نا آپ جو ہے یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اس وقت زبردستی اس کی میٹنگ کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا اگرچہ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کی اسپرٹ کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں 2 پرائم چیف منسٹر بیٹھیں گے جو الیکٹڈ نہیں ہیں، اور یہ بھی اسپرٹ کی وائلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن میں اگرچہ نہیں لکھا ہوا۔ یہی تو پرابلم ہے ہماری کہ ہم آئین کو، جمہوریت کو، اصولوں کو، فنڈامنٹل رائٹس کو ان کے تناظر میں نہیں دیکھتے، ان کی اسپرٹ کے حوالے سے نہیں دیکھتے۔ اگر ضرورت ہے ہمیں تو فنڈامنٹل رائٹس بہت اچھے ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو ہم گرفتاریاں کرتے چلے جائیں گے، ایک کورٹ بیل دے گی، دوبارہ گرفتار کر لیں گے، تیسری بار گرفتار کر لیں گے۔ اور یہ چیزیں لا نئے جو پاس کیے ہیں 1-2 لا، اب چلیے اس کا ایک بڑا اچھی بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ اس میں سائن نہیں کرے گا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے کیونکہ اسمبلی نہیں ہوگی۔ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، اول تو کونسل آف کامن انٹرسٹ اس پہ ایگری نہیں کرے گی پاپولیشن پہ، اور اگر ایگری بھی کر جاتی ہے اور اگر فرض کیجئے صوبوں کی سیٹوں میں فرق پڑ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب اسمبلی نہیں ہے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب الیکشن آپ نئی آبادی کے تحت کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جس کا میں کوئکلی تذکرہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے نا، ویسے ایک بڑا لطیفہ ہو کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، 9th کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، اگر اسمبلی کے کچھ ممبران، مقررہ تعداد کے ممبران ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈال دیں پرائم منسٹر کے اگینسٹ تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی، پھر 12 تاریخ کو ختم ہوگی، اور جب 12 تاریخ کو ختم ہوگی 60 ڈیز میں الیکشن کروانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا لطیفہ بن سکتا ہے اگر کوئی ممبران کو سوچ جائے، لیکن ہمارے ممبران کی تو اس وقت مصروفیات کچھ اور ہیں۔ دیکھیے اس وقت ہم ایک اور چیز دیکھنے والی چیز ہے، ہمارے جو ہے نا گورنمنٹ بڑی اسکیموں کی افتتاح کر رہی ہے، آج بھی پرائم منسٹر نے افتتاح کیا ہے۔ اچھا پھر لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں، سرکاری اشتہار چھپ رہے ہیں کہ کارنامے 15 مہینے کے، لیکن جب یہ حکومت چلی جائے گی تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ کام کرے گا۔ پھر یہ ہم سن رہے ہیں کچھ ایلوکیشن ممبران کو بھی کرنی ہے، انہوں نے ایلوکیشن تو کی ہے، ڈسٹریبیوشن کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ مذاق بن گیا ہے پاکستان کے نظام کا۔ آپ کہہ رہے ایک مذاق ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، لیکن صافی صاحب ایک مذاق کچھ 2 ہفتے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا تھا، بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے میڈیا پر آ کے کہا تھا کہ جو عام انتخابات ہیں وہ پرانی مردم شماری پر ہوں گے، پھر وزیر قانون کی جانب سے بھی ایسی ہی گفتگو کی گئی، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری پر ہوں گے۔ تو یہ 2 ہفتے میں ایسا کیا ہو گیا، کیا تبدیلی آ گئی کہ پرانی مردم شماری چھوڑ کے آپ نئی مردم شماری پر انتخابات کروانا چاہتے ہیں؟ جی رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں تو ان کے دوست آپ کے قریب بیٹھے ہیں، ایاز صاحب سے ان سے پوچھئے گا کہ انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا ہے، اور اعظم طارق صاحب کے بارے میں ایاز صاحب کے پاس شاید کوئی معلومات ہو، لیکن میں تو جس طرح ایاز صاحب کے تجزیے سے میں 100% متفق ہوں، جو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں کوئی اشارے نظر نہیں آ رہے کہ بر وقت انتخابات ہو۔ ان کے بیانات بالکل موجود ہے، اور ان کے تو اور بھی بہت سارے بیانات موجود ہیں مختلف لوگوں کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے، پھر آپ ان کو بھی لے کے آگے بڑھے اور ان پہ بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت فیصلہ کرنے والی قوتیں سب کو معلوم ہے، آپ اجازت نہیں دیتے، وہ ان کا ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن پتہ سب کو ہے کہ کنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور کس وقت انتخابات ہوں گے۔ میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا، آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ میں نے گزارش کی کہ انتخابات جو ہے بر وقت ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جب تک ایاز صاحب کے پرانے دوست نواز شریف صاحب وطن تشریف نہیں لاتے تب تک یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہمیں نظر آئے گا اور ہمیں شکوک و شبہات لاحق ہوں گے۔ یہ ساری باتیں میں ممکنات اور امکانات کے تحت کر رہا ہوں، جب تک یہ باقی مسئلے مسائل جو ہے اینٹی اسٹیٹ بیانیہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے، جب تک اس کا تصفیہ نہیں کیا جاتا، اور اب تو وزیر اعظم صاحب نے کھل کے کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا انہیں الزام اور دوش دیا جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ان پہ کوئی ان کو ندامت یا کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے۔
تو یہ اشارے کافی ہے، اور مشترکہ مفادات کونسل کا جو کل کا اجلاس ہے اس کا انعقاد بھی اس بات کی نشاندہی ہے، جو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے نہ صرف MQM کو بہت سارے اعتراضات ہے، بلکہ قبائلی اضلاع میں بھی اس کے حوالے سے کافی تحفظات موجود ہے۔ ایاز صاحب نے افغانستان کے ٹماٹروں کا تو ذکر کیا، لیکن وہاں سے جو باقی خطرات ہے، جو وہاں سے باقی چیزیں بر کے اور جیکٹ بر کے آتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے، وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ باجوڑ جو ہے لہولہان ہے، وہاں پہ 50 گھروں سے جنازے اٹھے ہیں، تقریباً سارے نوجوان ہیں، جو 40-50 سال سے کم عمر کے، اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں یا پھر بچے ہیں۔ تو وہاں پہ صرف باجوڑ زخمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہماری غیر سنجیدگی اس حوالے سے دیکھ لیجئے گا کہ خیبر پختونخوا پولیس جو 15 سال سے 1500 جوانوں کی جانوں کا نذرانہ دیکھ کر آج یوم شہداء منا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم میڈیا والے لوگ ہیں، کہاں ان کو کتنی کوریج ملی ہے؟ 2-3 ٹیکر کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بلوچستان کی پولیس جو ہے اپنی شہداء کے لیے آج ان کے کئی تقاریب ہوئے ہیں۔ آپ نے مین سٹریم میڈیا میں ان کو دیکھا ہے۔ ان دو صوبے کے پولیس نے وہ قربانیوں کی وہ داستان رقم کی ہے کہ آپ کی ریاست کی پالیسی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے مبہم، آپ کی حکومتوں کی پالیسی بھی سیکیورٹی کے حوالے سے مبہم، لیکن یہ سینہ تان کر کڑے رہے، اور 15 سال میں خصوصاً خیبر پختونخوا کی پولیس نے جو قربانیاں دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ہماری ترجیحات کچھ اور ہے۔ اگر آپ نے صرف پنجاب کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے یا سندھ کے حوالے سے اور بڑے شہروں کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو جسٹس منیب کا جو 4 ماہ کے بعد جو ہے آج پنجاب اور KP جو نگران حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے ان کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یہ انتخابات جو ہے یہ بر وقت تو نہیں ہے، اگر ہو گئے تو کوئی معجزہ ہوگا اور اس ملک پہ اللہ کی کوئی رحم ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ انتخابات بر وقت نہیں ہونے والے، لیکن ایاز صاحب، صافی صاحب نے بھی ذکر کیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطوں کا کھل کر اعتراف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تانا دیا جاتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، لیکن سپہ سالاروں سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملکی مفاد میں ہوئی ہیں آج تک، تو انہیں کیوں ضرورت پیش آئی ایسی بات کرنے کی؟ بڑا اسپیسیفک کیا، بالکل ٹھیک بندے کو کیا آپ نے۔ ہاں، وہ کچھ وہ ہیملٹ میں وہ کیا وہ لائن ہے کسی خاتون کے بارے میں کہ می تھنکس شی پروٹیسٹس ٹو مچ، مطلب ہے کہ زیادہ ہی کچھ وہ اپنی پارسائی کا وہ کہہ رہے ہیں۔ پر یہ جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کہا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قوم تو دیکھ رہی ہے۔ آپ کو انگلی پکڑ کے کبھی یہاں لے جایا جاتا ہے، کبھی وہاں لے جایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا، جو پروجیکٹس کی افتتاح کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی لیگسی ہوگی، یہ ہوگی، یہ اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں۔ کام تو ہے کوئی نہیں، فیصلے کہیں اور ہیں، وہ جو مین فائلیں وہ بھی نہیں آتی، کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ تو آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، ایک زمانے میں مذاق نہیں کر رہا، جب پہلے وزیر اعظم بنے تھے نواز شریف صاحب، وہ صبح دیکھتے تھے کہ آج کہیں ریپ تو نہیں ہو گیا، میں مذاق نہیں کر رہا، ریپ ہو گیا، ہیلی کاپٹر تیار، وہاں جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ غریب جو ہے خاندان، اس کی تشہیر پورے قوم میں وہ کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ کرتے تھے، کیونکہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ پہلے اسے وہ موٹر وے انسپیکٹ کرنے چلے جاتے تھے، آئی ایم ناٹ جوکنگ، یہ تھا بات۔ یہ بھی روز کے روز پہ بھائی 12 کو وہ جو آج وہ جو پاس ہے اس کا افتتاح کر رہے ہیں، سرینا میں کوئی کسی اس کا وہ شروع ہونا ہے اس کا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کانٹریکٹر کون ہے؟ ریل کاپ ہے، ریل کاپ کا کام نہیں ہے سڑکوں کا کرنا، CDO کو کہہ رہے ہیں ہی ہیز نو ورک ٹو ڈو۔ سوٹ پہن کے دیکھیں نا، وہ یایا خان کے بارے میں وائل کا ایک وہ مشہور کارٹون تھا کہ یایا خان وہ سوٹ پہن کے ٹائی اور نیچے لکھا ہوا تھا all dressed for dinner and nowhere to go، جانے کا کوئی نہیں مقام۔ اب یہ روز ٹائی پین وہ کر کے کام صبح ہوتا کوئی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہاں جی کون سا افتتاح کرنا ہے، کبھی گوادر جا رہے ہیں، کبھی یہاں کر رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، ساتھ اپنی امپورٹنس اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ نہیں وہ ہے، ساتھ آرمی چیف بھی ان کو بھی لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں
दिन में अगर आपकी कोई मसरूफियत ऐसे हो तो और कुछ काम आप कर नहीं सकते। इसको देख लें, जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है, खुदा की मजे इसके हैं, वो इसने कितने दौरे कर लिए हैं इस 15 माह, रोज जहाज पकड़ के। अच्छा, ये जो वफात हुई थी, वो ब्रदर ऑफ द यूएई, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कैसे ये चल रहा है सब कुछ। मैं कहता हूँ आप ये इंतखाबात वगैरह की बात कर रहे हैं, ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं, कुछ तो खाका हमें बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो आप इक़्तिदार किसको चला, या आप ये कह दें नहीं हम जानते हैं सबसे बेहतर और हम ही करेंगे, हम ही फैसले करेंगे, और फिर 75 साल तारीख देख लें कि उसमें क्या क्या गुल खिलाए गए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई खाका मुस्तकबिल का सामने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम शहबाज शरीफ साहब के बयान की बात करें। इस बयान का मकसद क्या था सलमान साहब? देखें, किस खूबसूरती से बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज़ क्या हैं, कि भाई फीता काटना कुछ ना कुछ तो वहाँ पर होगा। कि वो दिन में 4-4 फंक्शंस करते तो नज़र आते हैं, और ये कोई नया काम नहीं है। पंजाब में भी वो इसी तरह ही काम करते नज़र आते थे, और ये एक्चुअल मार्केटिंग हो रही है। और बात ये कि जैसे आपने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट, मेरा ख्याल अयाज साहब से ज़्यादा किसी को नहीं पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर, और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ साहब और इनके दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब, हर पार्टी ने ना कुछ ना कुछ काम कुछ लीडर्स को लगाया होता है, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा ना सिर्फ अच्छे तल्लुकात के ख़्वाह रहे हैं, बल्कि एक वक्त आया था जब मियाँ नवाज शरीफ की रिजर्वेशन थी, जब उन्हें नाअहल करार दिया गया, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब अदारों के साथ अच्छे तल्लुकात रखने की बात करते नज़र आते थे। और मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जब हवाले देता हूँ तो वो लोगों को हज़म नहीं हो पाते कि क्या इनसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, ये बात आज आप लिख के रख लें, ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियार कुछ नहीं था, मैं कोई फैसला नहीं कर पाता था। देखें, जिसके पास जो होता है वो करता नज़र आता है, और शहबाज शरीफ एक एक्टिव चीफ मिनिस्टर था और एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। अलबत्ता किस हद तक वो डिलीवर कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, इसका किस हद तक फ़ायदा है, इस पे दो आरा ज़रूर हो सकती हैं। देखें, जब तक कि पाकिस्तान के अंदर जारी जो जमहूरियत है वो डिलीवर करती नज़र नहीं आएगी, पाकिस्तान के लोगों को इसके समरात नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक ना पाकिस्तान में सियासत मजबूत होनी है, ना जमहूरियत मजबूत होनी है। और वो जिनको साथ ले जाने की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल इनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी शर्मिंदगी होती है जब मैं 2018 का हवाला देता हूँ, चूँकि हमारे फाजल मेंबर हैं, ये बताते थे कि किस तरह उसको लाया गया, किस तरह उसको मुसल्लत किया गया, किस तरह उसको चलाया गया। और वो खुद भी कहता था कि मैं इसलिए उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे लाकर चलाया, मेरी कानून साजी में एजेंसियों ने मेरी मदद की। और फिर आप देखें कि आज भी वो ये कहते नजर आ रहे हैं मैं सियासी कुव्वतों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन उनको आवाज़ें दे रहे हैं। उन्हें पता है कि चश्मा वहीं से निकलेगा, और जो बंदा जहाँ से इक़्तिदार में आता है ना, देखिए पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का भी कोई वाली वारिस है या नहीं। मैंने बिजली के बिलों की बात की है ना, कोई पार्टी भी आवाम से रजू करने पे दिली तौर पे तैयार नहीं है, इसलिए तैयार नहीं है कि इस जमहूरियत के सम्राट पाकिस्तान की अशराफिया के लिए, हुक्मरान टोले के लिए, पाकिस्तान के लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं और कहीं उनसे दादरसी का उन्हें तो अब किस मुंह से जाएंगे वो आवाम के पास, यही हुक्मरान सोच रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों का तस्करा क्यों? देखिए, जो बात अंडर कवर थी वो सामने आ गई, बस सिर्फ इतना सा है, कोई नई बात थोड़ी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, कोई बाहर की नहीं है। नहीं, देखिए जो है ना, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को असूली तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट से मजबूत होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी तरफ से स्ट्रेंथन होना चाहिए, ये है असल स्पिरिट। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल असूली तौर पर तो महदूद होता है, लेकिन पाकिस्तान में रवायती तौर पर बहुत बड़ा वसी रोल रहा है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, लेकिन एक ये रोल वसी है। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने मेरा ख़्याल है अपनी बका के लिए ये रास्ता चुना है कि ये जो रिलेशनशिप हमेशा रहता है उस रिलेशनशिप को अपने अंदर जो सियासत है, ठीक है, PMLN के अंदर ये जो बात जो स्टेटमेंट कही गई है और ये जो हम एक्टिविटीज़ में देखते हैं, बल्कि इश्तिहारात छपे हैं जिनमें चाइना का जो आए थे हमारे गेस्ट, उनकी तस्वीर है,
پرائم منسٹر کی تصویر ہے، ساتھ آرمی چیف کی تصویر ہے. یہ اخبار میں دیکھ لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اس ساری سچویشن کا تعلق پی ایم ایل این کے اندر کی پالیٹکس سے ہے. اچھا. اور آئندہ پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر کون ہوگا، بس میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے، بڑی میں پتے کی آپ کو بات کی ہے تفصیل ڈاکٹر سے صاحب بتا نے. سکتا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں. صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جاتے جاتے وزیر اعظم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو باتیں یہاں پہ کی گئی کہ اندرونی پالیٹکس یا ان کو ساتھ لے کے پھرنا، ان کے بارے میں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جن سے ایک زمان پارک میں بیٹی شخصیت کو ملنے کی تمنائیں تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور منت سماجت ترلے ہر قسم کے جو دم درود ہر چیز استعمال کر کے جب ملاقات نہیں ہوئی تو دوسرے کے ساتھ جب وہ ہر جگہ موجود ہوں گے، کوئٹہ سے لے کر پشاور تک، تو تکلیف تو ہوگی. وہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. دوسری بات جو مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست ہے وہ ضرور ہوتی ہوگی، اس پہ کیا ہے. اگر کسی پارٹی کے اندر جمہوری انداز میں کوئی اختلاف رائے ہے یا کوئی ایک شخصیت سمجھتی ہیں کہ وہ زیادہ اہل ہے وزیر اعظم بننے کی یا قیادت کرنے کی، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے، وہ تو اعلاناً کہہ چکے ہیں کہ اگر آنے والی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، آن دا ریکارڈ ہے یہ چیزیں، گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، تو انہوں نے کہا وہ نواز شریف صاحب ہی اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، ان کے وزیر اعظم ہوں گے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اب ہم آج تک تو اسی فورم پہ تھنک ٹینک کے جو عظیم یہاں پہ شخصیات ہم موجود ہے، سب ہم پچھلے 2-3 مہینوں سے تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ یہ اس ملک کو قابو کرنے والا اور اس ملک کو اشاروں پہ چلانے والا وہ نواز شریف ہیں. تو پھر شہباز شریف صاحب کہاں سے آ گئے؟ اور پھر ان کی جو باتوں کو پھر اہمیت جو ہم دے رہے ہیں یا جو ہمارے باقی ساتھی دے رہے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن میرے خیال میں جو توقعات جب آپ کی پوری نہیں ہوتی، آپ ڈسپریشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ کی جو آپ نے کوئی اپنے ذہن میں کوئی ایک خاکہ اور ایک تصور بنایا ہوتا ہے، وہ جب دڑام سے گرتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہے اور سمجھ میں ٹھیک ہے، تو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے نگران وزیر اعظم پر. آج مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے. قرعہ کس کے نام کا نکلے گا، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس پر آج مشاورت شروع ہو چکی ہے، لیکن اتحادیوں نے مزید مشاورت کا ٹائم بھی لیا ہے. ایاز صاحب، اسمبلی تحلیل کی تاریخ سامنے آ گئی ہے، لیکن نگران وزیر اعظم پر ابھی تک مشاورت جاری ہے. اس دفعہ کیوں نگران اتنے ڈسکس ہو رہے ہیں، اتنے زیر بحث ہیں؟ میں سیریسلی آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ خامخواہ کا وہ اٹھایا ہوا 0/0 جو ہے نکلے گا 0. ہم اس کے پتہ نہیں پریشان ہو رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا. یہ جو مرد آہن جو پچھلے 15-16 ماہ سے یہاں پہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، ان کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑا ہے؟ تو یہ جو آئیں گے یہاں پہ صاحب 3 مہینے کے لیے آتے ہیں، 6 ماہ کے لیے آتے ہیں، کوئی اور آتا ہے، یہ جو نام لیے جا رہے ہیں، تو کون سا یہ کر لیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی شاید جو چوائس جو گرے وہ جو ہمارے ہونہار چیف منسٹر پنجاب ہیں محسن نقوی نما کوئی ہوں گے، اور ان کی کہاں سے وہ آمد ہوئی تھی. میرے خیال کو یہ جو ہوں گے وہاں سے بھی کوئی ایسی آمد ہوگی. سو آئی ڈونٹ نو کہ اس سے اتنی امپورٹنس کیوں دی جائے. وہ کر کیا لیں گے؟ ہوگا کیا؟ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. یہ جو قانون بن رہے اور جو قانونی ڈھانچہ ایسے بنایا جا رہا ہے کہ اس کو اٹھا لو تو یہ وہ ختم کر دیں گے. وہ جو اسپیشل ٹرائلز ہو رہی ہے، میں بھول گیا ہوں کہاں پہ ہونی ہے اسپیشل ٹرائلز، اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. آئین جو ہے اس کو نکال کے اس کی شان و شوکت میں اضافہ کر دیا جائے گا. اکانومی جو ہے وہ ایک دم نگران وزیر اعظم کے آنے سے ایکسپورٹس اور وہ یہ جو 15-16 ماہ کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ ہو جائے گا.
टमाटर जो आ रहे हैं काबुल से उसके बजाय यहाँ पे पाकिस्तान में उगने लग पड़ेंगे, मतलब क्या चीज़ होगी, कोई बताए तो सही ना ठीक है। कि कौन से आप तवक्कुआत के साथ वाबस्ता कर रहे हैं इस मौजज़ात भरे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जो आएंगे। ठीक है, तो आपका सवाल है कि उनके आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जो चीज़ें चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। सलमान साहब, डॉक्टर इशरत अली इबाद साहब का नाम भी सामने आ रहा है, वो नाम कहाँ से आया? देखिए, आपका सवाल बड़ा वैलिड था कि इस दफ़ा इतना शोर क्यों है। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो अब जो निगरान आने हैं वो 90 दिन वाले नहीं हैं, ये मामला उन्हें आगे चलता नज़र आ रहा है और वो पॉलिटिशियंस की नाम इसीलिए आ रहे हैं, ये सारों को आप निगरान प्राइम मिनिस्टर ना समझें। ये मैं जितने उम्मीदवार हैं मैं उनसे रब्ता करता हूँ, वो कहते हैं जी आप नाम तो चलाएं, अगर निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा तो कम से कम कैबिनेट पे तो हम आ सकेंगे, कि नाम तो मार्केट होना चाहिए। देखिए, बात ये कि दूसरी अहमियत इसकी बनी कि जब आपने एक तरमीम की जिसमें ये कहा कि जी कुछ अहम फैसलों का इख्तियार भी निगरान प्राइम मिनिस्टर को होगा, और वो इस पस मंजर पे था कि जो आपने मुआहदा किया IMF के साथ, और वो देखें 90 दिन का मुआहदा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1.2 बिलियन एक गवर्नमेंट 1.2 इस वक्त तीसरे मरले में वो जो बलूचिस्तान से वहाँ से ये है कि मखलूत गवर्नमेंट। अब वो ये है कि जी हर आदमी कहता है कि जी आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। मैं एक दो जो फेडरल मिनिस्टर जुम्मेदार हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हर पार्टी 2-2, 3-3 नाम दे रही है। और अगर से मेरे से आप पूछें, देखें हफीज़ शेख साहब का नाम जरदारी साहब के रेफरेंस से आ रहा है। अच्छा। और इस वक्त जो कैफियत बनी, मेरा इंटरेस्ट दो चीज़ों में, क्या सियासतदान होगा या माशी अमूर का माहिर होगा। हतमी फैसला इस सारी मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई और एक अपने छोटे भाई की मुशावरत से करना है, और वही फिर निगरान प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो फैसला आप कह रहे हैं बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब ने करना है, लेकिन मुशावरत के साथ। इसी पर बात करेंगे मजीद, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल मैंने ये किया था डॉक्टर साहब, इस पर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है निगरान वज़ीर-ए-आज़म को? देखिए, इम्पोर्टेंस इतनी इसलिए है, इम्पोर्टेंस तो नहीं कहना चाहिए, शोर इतना क्यों हो रहा है। ये शोर इसलिए हो रहा है कि जो फैसला करने वाले चूँकि एक पार्टी नहीं है, बहुत सी पार्टीज़ हैं, और ये सेम्बलेंस, ये एक अपीयरेंस, ये एक ज़ाहिरन ये किया जा रहा है कि सबसे मशवरे से फ़ैसला होगा। सबसे मशवरे का फ़ैसला नहीं हो सकता इसके अंदर। वजह यह है कि हर पार्टी चाहती है उसकी मर्ज़ी का केयर टेकर आ जाए, जबकि केयर टेकर की स्पिरिट ये है कि एक ऐसा शख्स जो नॉन पार्टीसन हुकूमत बनाए, और उसके अलावा उसका किसी पार्टी से नॉन अफिलिएशन ना हो। जो नाम आजकल चल रहा है उनमें से बेशतर की पार्टी अफिलिएशन रही है, तो वो स्पिरिट अंडरमाइन हो जाती है। दूसरी बात जो समझना ज़रूरी है कि अगर आप केयर टेकर किसी को बना दें, अगर केयर टेकर ने 60 या 90 दिन से आगे जाना है तो उनकी सपोर्ट के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि केयर टेकर तो नॉन इलेक्टेड होता है ना, केयर टेकर नॉन इलेक्टेड होता है, लिहाजा कहीं से सपोर्ट आएगी तब केयर टेकर आगे चल सकता है, वरना केयर टेकर की मौजूदगी में हुकूमत चलना नामुमकिन हो जाएगा। साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, क्या खबर है आपके पास निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से? मरियम, आपका मुअम्मा अयाज साहब हल कर चुके हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से आपको एक मुनासिब कैंडिडेट का नाम भी दे दिया, यानी मोहसिन नकवी साहब। किस कामयाबी से पंजाब जैसे बड़े सूबे को चला रहे, तो मुल्क चलाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, वो एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, और अयाज साहब भी उनकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे, तो यकीनन वो बासलाहियत होंगे। जहाँ तक बाकी ओवरऑल आप इस्लामाबाद के सिनारियो की बात कर रही है, तो निगरान हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पे के तकर्रुर का तो उसूली तौर पर इख्तियार अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के पास होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद नाम की हद तक वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तिफ़ाक़ राय हो जाएगा निगरान। उसके बाद ये सवाल अपनी जगह पे है कि वो फिर मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन बर वक्त करवा पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस वक्त जो सियासी सेटअप मुक़्तदरा के सामने जिस तरह सर्बसजूद है, तो किसी की जुर्रत ही नहीं है कि उससे एक दो रोज़ में ये
اونٹ بھی کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔